لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ وہ کئی ہفتوں پہلے گم ہو چکی ہے۔ ویرا حیرت اور بے یقینی سے چیخ اٹھی۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ وفاقی وزارت داخلہ کے سیکرٹری دفتر سے چرا لی گئی ہے۔ جلال نے آزردگی کے ساتھ اپنے ابتدائی بیان کی تصحیح کی۔ غنیمت یہ ہے کہ وہ فائل آتے ہی اس کی 3 نقلیں کرا لی گئی تھیں جو صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دفاتر میں محفوظ ہیں، اور اب انہی سے مدد لی جا رہی ہے، ورنہ دوسری صورت میں ہم اس خوفناک ماسٹر پلان سے ہاتھ دھو چکے ہوتے۔ لیکن اصل فائل کیسے چوری ہوگی؟ ویرا کے لیے اپنی حیرت پر قابو پانا دشوار ہو رہا تھا۔ دشمن کے جبڑوں سے نکالی ہوئی ایک اہم فائل چوری ہو چکی ہے تو اس ملک میں کیا چیز محفوظ ہے؟ ہوم سیکرٹری ملک بھر کا نباز ہوتا ہے، وہ اپنے دفتر کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اتنے بڑے ملک کی داخلی سیکیورٹی کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ اسے معطل کر کے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے دفتر کے مزید 7 افراد پکڑے گئے تھے، جن میں سے 6 بے گناہ ثابت ہوئے۔ جب گھر میں بدنیت لوگ موجود ہوں تو باہر سے کسی چور کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ غداری کیسے واقعات دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ ویرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ دنیا بھر کے کلبوں میں ننگے ناچ ہوتے ہیں، یہاں کیوں نہیں ہوتے؟ ہم سب بہت حساس اور دردمند پاکستانی تھے، لیکن اس وقت ویرا ہم سے زیادہ غصے میں آئی ہوئی تھی۔ جلال نے اس کے جذبے کا احترام کرتے ہوئے اسے کوئی سخت جواب نہیں دیا، نرمی سے بولا، تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ اس واردات میں کسی لالچ کا کوئی دخل نہیں تھا۔ ان دفاتر کا سیکیورٹی افسر صوبراج کا گہرا دوست ہے۔ وہ اسلام آباد جاتا تھا تو ہر شام سیکیورٹی آفیسر کے گھر پر شراب و شباب کی مہنگی محفلیں سجاتا تھا، جن میں دوسرے لوگ بھی بلائے جاتے تھے۔ صوبراج نے پڑھنے کے لیے اسے وہ فائل مانگی تھی۔ وہ شیخی میں آ کر آمادہ ہو گیا۔ صوبراج نے کہا تھا کہ گرین کوبرا فائل کے مطالعے سے اسے زبردست سیاسی فائدہ حاصل ہوگا۔ دفتر بند ہونے کے بعد فائل نکال لی جاتی اور اگلی صبح واپس اپنی جگہ پر رکھ دی جاتی تو کسی کو کانوں کان کچھ پتہ نہ چلتا۔ اسے فائل صوبراج کے حوالے کر دی۔ فائل ملتے ہی صوبراج نائٹ کوئی سے کراچی آ گیا۔ اگلی صبح سیکیورٹی افسر کو اس کی واپسی کی خبر ملی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ دن بھر فون کرتا رہا لیکن صوبراج نہیں ملا۔ اس کے ملازمین بتاتے رہے کہ وہ راج محل سے باہر ہے۔ سیکیورٹی افسر کراچی آیا، اسے اپنی ملازمت کے واسطے دیے، روتا اور گڑ گڑاتا رہا لیکن صوبراج نے فائل لوٹانے سے صاف انکار کر دیا۔ مایوس ہو کر وہ لوٹ آیا اور خاموشی سے برے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ دوسرے دن فائل منگوائی گئی تو وہ غائب تھی۔ خلوت کی دوستیاں پیسے کے لالچ سے زیادہ رنگ دکھاتی ہیں۔ ویرا گہرا سانس لے کر بولی، اب اس افسر کا کیا بنے گا؟ سیکرٹری کو برطرف کر دیا جائے گا، سیکیورٹی آفیسر کو عمر قید کی سزا ہوگی۔ جلال نے بے آرامی سے جواب دیا، وہ اپنی بقیہ عمر سلاخوں کے پیچھے گزارے گا۔ اس بارے میں تم نے ہمیں ایک لفظ بھی نہیں بتایا، ویرا نے شکایت کی۔ میں دانستہ خاموش رہا، مجھے معلوم تھا کہ یہ خبر سن کر تم کو دکھ ہوگا۔ فائل لانے میں ڈینی کے ساتھ تمہارا اور غزالہ کا کردار بھی بہت اہم تھا۔ ویسے بھی اس واردات پر مکمل رازداری سے کام کیا گیا تھا۔ سارے معاملات خاموشی سے نمٹا دیے گئے۔ یہ واقعہ کب رونما ہوا تھا؟ میں نے جلال سے پوچھا۔ وہ سوال جلال کے لیے مبہم ثابت ہوا۔ وہ استفسار طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں صوبراج کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں، ان دنوں اس کی کیا پوزیشن تھی؟ میں نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ جب میں نے راج محل پر ریڈ کیا اور اس نے وہاں آگ لگائی تو فائل کو اس کے قبضے میں آئے ہوئے 2 دن ہوئے تھے۔ اس وقت تک سیکیورٹی افسر نے اپنی زبان نہیں کھولی تھی۔ سوال سمجھ میں آ جانے کے بعد اس نے بتایا، یہ بھی عجیب اتفاق تھا، وقت مل گیا ہوتا تو سب سے پہلے اسے سرکاری رازوں کے تحفظ کے قانون کے تحت فائل رکھنے کے جرم میں پکڑا جا سکتا تھا۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ بعد میں بات کھل جانے کے بعد میں یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ راج محل میں لگنے والی ہولناک آگ کے شعلوں نے اس فائل کے اوراق کو راکھ میں بدل دیا ہوگا۔ فائل کی نقلیں ہمارے کام آئیں گی، اصل کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا ہوگا۔ بات کرتے کرتے وہ اچانک چونکا، پھر تیز لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو گیا، اس وقت تمہیں گرین کوبرا فائل کیوں یاد آ گئی؟ تمہاری اور ہماری سب خوش فہمیاں بے سود ہیں۔ وہ فائل جلی نہ برباد ہوئی، اس وقت صوبراج کے قبضے میں ہے، میں نے پزمردہ لہجے میں بتایا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ انکشاف سن کر جلال اپنی جگہ سے بے ساختہ اچھل پڑا۔ رات گئے میں نے اسے فون کیا تھا، وہ اس فائل کو ہمارے دشمنوں میں سے کسی کے ہاتھ بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اتنے دنوں سے وہ خاموش تھا، اب اسے اچانک وہ فائل کیسے یاد آ گئی؟ جلال کا وہ سوال کافی جاندار تھا۔ اس کے جواب میں نے اسے پوری کتھا سنا دی۔ وہ اتنے دنوں سے کسی خارج زدہ چوہے کی طرح دربدر مارا پھر رہا ہے۔ اپنے اوپر برا وقت آتے ہی اسے گرین کوبرا فائل کیوں یاد نہیں آئی؟ اس مرتبہ جلال نے ذرا مختلف الفاظ میں اپنا پہلا سوال دہراتے ہوئے کہا، اتنے لمبے عرصے کے بعد اس نے یہ شوشہ کیوں چھوڑا ہے؟ تم مانو یا نہ مانو، مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، ویرا نے جلدی سے جواب دیا۔
لیکن پھر بات سمجھ میں آ گئی۔ پہلے وہ غصے میں اپنے آپے سے باہر ہو رہا تھا اور اسے کچھ نہیں سجائی دے رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنے مقدر کے لکھے ہوئے سے سمجھوتا کر لیا تو اسے بہت کچھ نظر آنے لگا ہے۔ یہ ماننے والی بات نہیں ہے، مجرموں کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے۔ پھنسنے سے پہلے وہ اپنے نکاس کے راستے پر نظر رکھتے ہیں۔ جلال اپنی بات پر اڑا رہا۔ سوبراج کو اس اصول سے مستثنیٰ سمجھ لو، میں نے پھیکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ اس کا دماغ صحیح خطوط پر کام کر رہا ہوتا تو وہ صرف سنیل اور شیر دل پر انحصار نہ کرتا، اسی وقت قاسم وغیرہ کے آدمیوں کو میدان میں لے آتا۔ ہم گرین کوبرا فائل سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور اس کے انجام سے بے خبر ہیں، اس لیے ہمیں اس کی بات پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ جلال قدر توقف کے بعد فکر مندانہ انداز میں بولا، اب اس کی گردن پر ہاتھ ڈالنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس پر ہاتھ ڈالنا روز اول سے ضروری تھا۔ ویرا جلال کے عہدے کی پرواہ کیے بغیر اس سے برابری اور بے باکی کے ساتھ بات کرنے کی عادی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہ کئی بار سامنے آنے کے باوجود کسی چکنی مچھلی کی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسل کر انسانوں کے سمندر میں گم ہو جاتا ہے۔ مدن لال کے مکان سے اس کے فرار ہونے میں میرے آدمیوں کی کسی کوتاہی کا دخل نہیں تھا۔ جلال نے اپنی پوزیشن کا دفاع کرتے ہوئے کہا، کون سوچ سکتا تھا کہ اپنے دور کا اتنا اہم آدمی مدن لال کے سرونٹ کوارٹر میں رہ رہا ہوگا؟ میں نے ڈاکٹر صادق کے گھر پر اسے تقریباً گھیر لیا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، وہ ڈینی کو پکڑنے کے چکر میں خود میرے ساتھ چل پڑا تھا۔ راستے میں اس کے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ میری گاڑی سے اتر کر وہ تاریک ویرانے میں روپوش ہو گیا۔ میں کسی کو الزام نہیں دے رہی، ویرا کی سنجیدگی میں سر منہ فرق نہیں آیا۔ دیکھا جائے تو اس نے سلطان شاہ کو 2 موقع پر ذکر پہنچائی ہے۔ اس نے سائیڈ مار کر سوبراج کی کالی اکاڑ کو تباہ کر دیا تھا، پھر بھی وہ غائب ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قاسم کے گھر پر سلطان شاہ نے اسے پہچان لیا تھا تو اسے للکارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ گھر میں داخل ہوتا تو اسے کسی خون خرابی کے بغیر آسانی سے پکڑا جا سکتا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ ویرا کو قاسم کے گھر پر پیش آنے والے واقعے کے حقیقی خدوخال سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ سلطان شاہ کے غلط فائر نے اس خبیث کو مکمل ترین تباہی کے دہانے سے زندہ لوٹ جانے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ تم بھول رہی ہو، جلال نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ویرا سے کہا۔ سلطان شاہ کو 3 چوٹیں ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صادق کے گھر سے واپسی پر پیش آنے والے واقعے میں یہ بھی ٹینی کے ساتھ شامل تھا۔ اب میرا خون نہ سلگاؤ، ویرا اچانک ہنس پڑی۔ ہم سب ایک ہی ہیں، چوٹ کسی کو بھی ہوئی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں سوچ سوچ کر کڑ رہی ہوں کہ کئی مواقع ملنے کے باوجود ہم اسے پکڑنے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب تم نے ڈھنگ کی بات کی ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ کچھ کہنے کے لیے سلطان شاہ کے ہونٹوں کے گوشے کپ کپائے تھے، لیکن پھر وہ بولنے سے پہلے خاموش ہو گیا۔ غزالہ اور وہ دونوں جلال کی موجودگی کا لحاظ کرتے تھے، اس کے سامنے آپس میں بے تکلفانہ گفتگو سے بڑی حد تک اجتناب کرتے تھے۔ تمہارا غم و غصہ میرے لیے قابل فہم ہے، جلال نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی رسی دراز ہونے میں ہماری کسی کوتاہی سے زیادہ اس کے مقدر کا دخل ہے۔ قدرت اسے بے سر و سامانی کے عالم میں بگا بگا کر ہلکان کر رہی ہے۔ اس کا وقت پورا ہوگا تو وہ کسی خوف زدہ چوہے کی طرح اچانک ہمارے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائے گا۔ گڈ، ویرا نے سر ہلا کر زہر خند سے کہا۔ تم مسلمانوں کی یہ ادا بھی خوب ہے کہ جہاں بے بس ہو جاتے ہو تو اپنے حصے کا بہت سا کام قدرت اور اپنے اللہ پر چھوڑ دیتے ہو۔ میں کہتی ہوں کہ اب اسے گھیرنے کے لیے منظم منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ ابھی اسے گرین کوبرا فائل کا ذکر کیا ہے، نہ جانے اس کے پٹارے میں اور کیا مواد ہوگا۔ اسے یوں ہی وقت ملتا رہا تو وہ ہمارے سروں پر ناچے گا اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ گرین کوبرا فائل کی گمشدگی کا اعتراف کر کے جلال دباؤ میں آیا ہوا تھا۔ فائل کا غائب ہونا ایک بڑا واقعہ تھا، اس کی پوری ذمہ داری اس محکمے کے سر جاتی تھی جہاں سے فائل غائب ہوئی تھی۔ آئی بی والے قصوروار نہیں تھے، لیکن ہمارے درمیان اکلوتا سرکاری اہلکار ہونے کے ناطے سے وہ خود شرمسار نظر آ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جذبات کی رو میں آ کر ویرا حد سے تجاوز کر رہی تھی۔ میں نے ذرا سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے اسے کہا، تم قنوتیت کا مظاہرہ کر رہی ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ سوبراج کسی آسیب کی طرح تمہارے سر پر سوار ہو گیا ہے۔ افرادی قوت اور وسائل ہی سب کچھ ہوتے تو اب تک تمہارے ہم وطن 1000 مرتبہ تمہیں اور مجھے پکڑ چکے ہوتے، انہیں ہماری گرفتاری پر بڑے بڑے انعام مقرر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ میرا وہ جواب ویرا کے لیے مسکت ثابت ہوا۔ وہ کسیانے انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اس سے فوری طور پر کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ ہم لوگوں نے بھی سوبراج کی کامیاب نشاندہی کرنے والے کے لیے 2 لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا ہوا ہے۔ اب اس رقم میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ ویرا کی خفت کا اندازہ لگا کر جلال نے پرسکون انداز میں کہا، اب وہ یہاں آ گیا ہے تو اسے دوبارہ باہر بھاگنے کا راستہ نہیں ملنا چاہیے۔ تازہ ترین پوزیشن تمہارے سامنے آ گئی ہے، اس کے بارے میں تم خود صحیح ترین فیصلے کر سکتے ہو۔
یہ بتاؤ کہ اب ٹام کا کیا کیا جائے؟ الفا والے قصے کے بعد اب وہ تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، تمہیں اس کی فکر کیوں ہے؟ جلال نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ ڈھیٹ اور بے شرم ہے، ویرا سنبھالا لے چکی تھی، دوبارہ گفتگو میں شامل ہو گئی۔ رات کو اس نے ڈینی کو فون کیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ جلال نے متجسس انداز میں سوال کیا۔ مجھے یعنی کرنل داور کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں ایس ٹی ایف چھوڑ کر کہیں روپوش ہو جاؤں ورنہ وہ مجھ پر زمین تنگ کر دے گا، میں نے کہا۔ وہ بات میں نے پہلے نہیں بتائی تھی، گفتگو کسی اور ڈھب پر چل رہی تھی، اس لیے وہ بات دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ میری زبان سے وہ الفاظ سن کر غزالہ کی نگاہوں میں عجیب سا ملال سے مٹایا۔ شاید اسے شکوہ تھا کہ میں نے اسے بھی اپنے اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ ویرا کو مجھ سے پھر شکایت ہوگی کہ ہم اپنے بہت سے کام اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، جلال نے مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ لیکن مجھے مکافات عمل پر بہت پختہ یقین ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ تم دیکھ لو کہ ہم نے گیری ہارٹ کو اس کی ساری خباستوں کے باوجود ہلاک نہیں کیا، لیکن قدرت نے اسے ہمیشہ کے لیے خلیج کے گہرے پانیوں میں غرق کر دیا۔ تم موجودہ سرکاری پالیسی سے واقف ہو، ہم گندے خون کے چینٹوں سے اپنا دامن بچا رہے ہیں۔ میں ایک ذمہ دار سرکاری افسر ہوتے ہوئے تمہیں کوئی سخت مشورہ نہیں دے سکتا۔ میرے دوست ہونے کے ساتھ تم ایک آزاد اور خود مختار شہری ہو۔ اگر کوئی شخص تمہاری زندگی کے لیے کھلا خطرہ بن رہا ہے تو تم کو اس کی قومیت کا لحاظ کیے بغیر اپنے دفاع میں ہر کارروائی کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ جلال محتاط آدمی تھا، اسے سوچ سمجھ کر الفاظ کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے فکروں میں چھپا ہوا پیغام میرے لیے بہت امید افزا تھا۔ میں نے اسے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ویرا نے پھر کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے آنکھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ جلال تازہ ترین کامیابی پر ذاتی مبارکباد کے ارادے سے ہماری طرف آیا تھا، لیکن وہاں اسے ٹام اور سوبراج کے دورے بوجھ کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹام سے میری کھل کر ٹھن گئی تھی اور سوبراج گرین کوبرا فائل پر قابض ہونے کا دعوے دار تھا۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں مجھے ٹام سے ٹکرا جانے کی چھوٹ دی تھی۔ اس معاملے میں وہ کھل کر میرا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، لیکن سوبراج کے سلسلے میں سب کچھ اسی کو کرنا تھا۔ اس وقت اہم ترین کام اس کے فرار کی راہوں کو مسدود کرنے سے متعلق تھا۔ جلال زیادہ دیر تک ہمارے پاس نہیں رکا۔ کام کی باتوں کا سلسلہ مکمل ہونے کے بعد اس نے اجلت میں چائے کی پیالی خالی کی اور وہ واپسی کے لیے اٹھ گیا۔ بعض اوقات تم حد سے تجاوز کرنے لگتی ہو۔ جلال کے جانے کے بعد سلطان شاہ نے ملامت امیز لہجے میں ویرا سے کہا، جلال ایک شریف آدمی ہے، تم پنجے جھاڑ کر اس طرح اس کے پیچھے پڑ گئی تھی جیسے سارے بگاڑ کا وہی ذمہ دار ہو۔ تمہیں زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویرا نے اسے چھاڑ دیا۔ وہ اتنا شریف نہیں ہے کہ کوئی غلط بات خاموشی سے برداشت کر لے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے کیا جذبات ہیں۔ میں اسے لان تان نہیں کر رہی تھی، کھلے دل سے اور اپنائیت کے ساتھ سوبراج پر بات کر رہی تھی۔ سلطان شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے، غزالہ نے ویرا سے کہا۔ فائل کی گمشدگی کی وجہ سے اس کی پوزیشن خراب ہوئی ہے۔ تم نے اس کے گال پر تھپکیاں دیتے دیتے ہلکے تھپڑ لگانے شروع کر دیے تھے۔ تمہیں نہ روکا جاتا تو تلخ کلامی کی نوبت آ سکتی تھی۔ اب اس قصے کو ختم کرو، میں نے بیزاری سے کہا۔ مجھے ٹام کے بارے میں سوچنے دو۔ ضرور سوچو، مگر یہ یاد رکھنا کہ سوبراج بھی کم اہم نہیں ہے، ویرا بولی۔ اصل اہمیت اسی کی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کو قابو میں کرنے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ ٹام کا معاملہ جلد نمٹ جائے گا۔ جلال کی طرف سے چھوٹ مل گئی ہے تو میں جلد از جلد اس سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ جہانگیر کی بازیابی کے بعد ہمارے گھر پر کسی حملے کا خطرہ شاید ٹل چکا ہے۔ ویرا نے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم اجازت دو تو اوپر سے ایک آدمی کو کچن میں واپس بلا لیا جائے، بیچاری غزالہ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تم کس مرض کی دوا ہو؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ جو مل جائے صبر شکر کر کے کھا لیتی ہوں، کسی سے شکوہ نہیں کرتی، اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ یہ طے ہے کہ مرد عورتوں سے اچھا کھانا بناتے ہیں، ڈٹائی اور باتیں بنانے میں تم اپنا ثانی نہیں رکھتی، سلطان شاہ نے کڑوے لہجے میں کہا۔ کام سے جان بچانے کا یہ اچھا نسخہ ہے کہ مرد باورچیوں کو آسمان پر چڑھا دو۔ تم کیوں کسی بٹیارن کی طرح جل رہے ہو؟ ویرا ہنستے ہوئے بولی، میری تعریف غلط ہے تو مجھے یہ بتا دو کہ دعوتوں کا منو کھانا کون پکاتا ہے؟ بڑے ہوٹلوں کے شیف اور چیف کک کون ہوتے ہیں؟ گھروں میں کھانا پکانے کی ذمہ داری بلا وجہ بیچاری عورتوں کے سر ڈال دی گئی ہے۔ کمانے اور پکانے کا کام مرد ہی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اور عورتیں صرف کھانے اور بستر توڑنے کے لیے بنائی گئی ہیں، سلطان شاہ نے جل کر کہا۔ انہیں نزاکت، حسن اور کشش دے کر مردوں کی دلجوئی کے لیے بنایا گیا ہے۔ ویرا نے فضا میں ہاتھ نچا کر چڑھانے والے انداز میں اسے جواب دیا۔ انہیں دن بھر عیش و آرام کرنا چاہیے، شام کو بند سنور کر اپنے مردوں کو خوش کرنا چاہیے، اور جن کے اپنے مرد نہ ہوں وہ دوسرے مردوں پر ڈورے ڈالنے کی کوشش میں لگی رہیں۔ سلطان شاہ نے براہ راست ویرا پر طنز کیا۔ تمہاری سوچ بہت گھٹیا ہے، تم ساری قواریوں پر الزام تراشی کر رہے ہو۔ ساری دنیا کو بیچ میں مت گھسیٹو، اس وقت میری اور تمہاری بات ہو رہی ہے، اس کو اسی حد میں رہنے دو۔ تم عیش و آرام اور مردوں سے سروکار ہے،
غزالہ بھی تم جیسی عورت ہے، مگر وہ گھر کے سارے کام کرتی ہے۔ عورت کا اصل روپ اور حسن یہی ہوتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک اپنے کمرے میں چلا جائے؟ میں نے سنجیدہ ہو کر تیکھے لہجے میں ان دونوں سے سوال کیا۔ دونوں اپنی جگہ پر جمے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ غزالہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ نے بہت زیادہ ڈھیل دے کر ان دونوں کو سر چڑھا لیا ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ یہ دونوں کہیں نہیں جائیں گے، آپ کو زچ کر دیں گے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ سکون سے اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، وہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ ان دونوں پر سر کھپانے سے بہتر تھا کہ غزالہ کی تجویز پر عمل کر لیا جاتا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف ہو لیا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھے مجھے جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ کسی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں زیادہ دیر تک اپنے کمرے میں ٹک نہیں سکا۔ ڈور بیل بجنے کے چند ثانیوں بعد باہر سے اول خان کی آواز سنائی دی تو مجھے اپنا کمرہ چھوڑنا پڑا۔ جلال کی طرح اول خان بھی خوش و خرم نظر آیا۔ پچھلی رات کو وہ ہمیں اتارنے کے بعد اپنے گھر کی طرف گیا تھا، لیکن صبح سویرے پھر اسٹیشن 4 جا پہنچا تھا۔ وہ قاسم کو آئی بھی والوں کے حوالے کرنے سے پہلے مزید باتیں اگلوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چیدے کا حشر دیکھ کر قاسم نے ہاتھ پیر چھوڑ دیے تھے۔ اس کے سینے میں بہت سے راز پنہاں تھے جنہیں وہ از خود نہیں اگل سکتا تھا۔ اسے حاصل کی جانے والی معلومات کا انحصار اس بات پر تھا کہ اسے کس نوعیت کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اول خان کو اپنے دشمن کو تہس نہس کرنے میں خاص فن حاصل تھا۔ پیچدار باتیں اس کے بس زبائیں تھیں، پھر بھی اس نے اپنی بساط بھر کوشش کر کے ایک نیا نام معلوم کر لیا۔ وہ ممبئی اور دہلی کی زیر زمین دنیا کا ایک معروف نام تھا۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے، بڑی معیشت کی وجہ سے وہاں کی انڈر ورلڈ بھی بہت وسیع ہے، جہاں کئی بڑے ناموں کا راج ہے۔ ان میں سے داؤد کا نام پہلے ہی میرے سامنے آ چکا تھا، اور میں نے دہلی میں دیکھ لیا تھا کہ اس کے اہلکاروں سے پولیس اہلکار کس طرح ڈرتے تھے۔ دوسرا نام جو قاسم نے بتایا وہ چھوٹا راجن تھا۔ شاید اس قانون شکن سلطنت میں کوئی بڑا راجن بھی رہا ہو، لیکن ان دنوں چھوٹا راجن ایک ہوا بنا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے کئی ساتھی طاقت اور پیسے کے بل پر بھارتی پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے تھے۔ ان لوگوں پر قتل اور ڈکیتیوں جیسے سنگین جرائم میں معاونت اور سرپرستی کے الزامات تھے۔ پراسرار وجوہ کے بنا پر عدالتیں ان کے خلاف فیصلے نہیں سنا سکی تھیں۔ مقدمات زیر سماعت تھے یا التوا میں پڑے ہوئے تھے۔ سزا یافتہ نہ ہونے کی بنا پر وہ اسمبلیوں میں بیٹھنے کے حقدار بنے ہوئے تھے۔ چھوٹا راجن اپنی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، پس پردہ رہ کر ٹھوریاں ہلاتا رہتا تھا۔ اس کے پالے ہوئے اراکین اسمبلی میں اس کو بھرپور حمایت فراہم کرتے تھے، لیکن وہ اپنے وطن میں رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ بھارت آتا جاتا رہتا تھا، لیکن اس کی آمد کی سنسنیخیز کہانیاں اس وقت منظر عام پر آتی تھیں جب وہ خاموشی سے واپس لوٹ چکا ہوتا تھا۔ چھوٹا راجن مستقل طور پر بینکاک میں رہتا تھا۔ قاسم نے بتایا کہ وہ اس خطے میں ہیروئن کا بہت بڑا خریدار تھا۔ اس کے سوبراج سے دوستانہ مراسم تھے۔ قاسم فجریز کے ذریعے ہیروئن چھوٹے راجن کو بھیجی جاتی تھی۔ لین دین کے معاملات وہ براہ راست سوبراج سے طے کرتا تھا۔